پروگرام آگے جاری و ساری رہے گا، اور انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت بھی آپ نے سنی ہے، ختم خارگان شریف بھی، شجرہ شریف بھی۔ ابھی والدین کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور والدین وہ عظیم سرمایہ ہے کہ قرآن نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ ہم مسلمان مومن ہیں، عبادت کرتے ہیں تو اپنے رب کی کرتے ہیں، کہہ دے سبحان اللہ۔ عبادت کرتے ہیں تو ہم اپنے رب کی کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو ہم اپنے اللہ کو کرتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے، ہم اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ۔ نبیوں میں سے کسی نبی کا ذکر کرو گے وہ اللہ کی عبادت بن جائے گا، ولیوں میں سے کسی ولی کا بھی ذکر کرو گے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ذرا محبت سے بولے نا سبحان اللہ، ایک دفعہ اور اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ۔ فرمایا آپ کے رب نے حکم دیا اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اس کا ترجمہ جو ہے میاں صاحب عارف کھڑی نے کیا، رومی کشمیر نے کیا، ادب کے بادشاہ نے کیا، کھڑی کے مرد کلندر نے کیا۔ اللہ نے فرمایا عبادت میری کرنی ہے، تابعداری والدین کی کرنی ہے۔ میاں صاحب بولے، کھڑی کا بابا بولا، مرد کلندر بولا۔ آپ فرماتے ہیں پاک محمد نے فرمایا اے کر لو خدمت اے ماندے، او جس نے کعبہ تکنا ہووے او تک لو صورت اے ماندے۔ امام الانبیاء کی کچہری لگی ہے، سید الانبیاء تشریف فرمائے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی سونیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو قاری قرآن کہا جاتا ہے۔ انگنی ذرا زور نہ بولو۔ میدان جہاد کے اندر ڈٹ جانے والے کو مجاہد کہا جاتا ہے۔ آؤ سنو، اپنا مال اللہ کے رستے میں دینے والے کو سخی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے گھر کا طواف کرنے والے کو حاجی کہا جاتا ہے۔ روزے دار کو صائم النہار کہا جاتا ہے۔ پر ایمان کی حالت میں میرے اور آپ کے لجپالا کا امام الانبیاء کے چہرے انور کا دیدار کرنے والے کو صحابی کہا جاتا ہے۔ آج کے اس دور کے اندر ماں کی گود میں بڑے سے بڑا غوث آ سکتا ہے، قطب آ سکتا ہے، عبدال آ سکتا ہے، اللہ کا ولی آ سکتا ہے، پر صحابی نہیں آ سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صحابی کو جو مقام ملا ہے نہ نماز کی وجہ سے ملا ہے، نہ روزے کی وجہ سے ملا ہے، نہ حج کی وجہ سے ملا ہے، نہ تلاوت کی وجہ سے ملا ہے، نہ صحابت کی وجہ سے ہے، فقط ایمان کی حالت میں روح مصطفیٰ کا دیدار کرنے کی۔ کس چہرے کی میں بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں تاجدار گولڑا بولے، یہ تاجدار گولڑا بولے، پیر میرے علی شاہ بولے، آپ فرماتے اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا
کھا کے جانے جہانا کھا سچ آقا تیرا بدی میں شانہ کھا سچ آقا تیرا بدی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجمل کا ما اقصدک اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تھے کتھے میرے علی کتھے میرے رب لجپالا کا تشریف فرما صحابی رسول آئے ایک شخص آیا عرض کی سونیا میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا قال امک تیری ماں کی سونیا میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا قال ابوک ماں بھی خدمت کی حقدار ہے باپ بھی خدمت کا حقدار ہے اس لیے میں پاکستان کے کونے کونے کے اندر چپا چپا کریا نگر نگر دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ عظمت کے سناوا ماندیا عظمت کے سناوا ماندیا عظمت کی سناوا تار دے دیا رے دعا مان دیا تار دے دیا رے دعا مان دیا بولو تار دے دیا رے دعا مان دیا میرے رب لجپالا کا توجہ رکھیے گا تشریف فرمائے سرکار مدینہ منورہ کی سرزمین پہ تشریف فرمائے قربان جانے کے شہر کا ذکر کر گیا یہ وہ شہر ہے جس کی نسبت آمنہ کے لال سے ہے حضور نے فرمایا یہ وہ مقدس شہر ہے کہ اس کی مٹی میں بھی رب نے شفا رکھی ایسے نہیں ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ وہی قیام فرمائے گا اور حضور کی سواری رکی تو کہاں جا کر رکی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ حضور کی آمد سے قبل ماشاءاللہ خلیفہ مجاز خلیفہ محمد ریاض صاحب یہ ہماری ماشاءاللہ محفل کی زینت بنے ہیں قبلہ علامہ صاحب ان کے صاحبزادہ صاحب ادھر ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کے ایمان کو تازہ فرمائیں گے یہ مرزا زیغم صاحب جو ہے نا یہ بڑی محبت والی پیار والی شخصیت ہے اور قبلہ بابا جی ہمارے والد گرامی حضرت قبلہ خلیفہ احمدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ان سے بڑا پیار فرمایا کرتے تھے یہ رات کو بھی کبھی فون کرتے نا تو وہ رات کو بھی ان کا فون اٹھایا کرتے تو ان سے بڑی محبت تھی ان کی اور ہمیں وہ جاتے جاتے یہ درس دے گئے کہ جو ہم سے پیار کرنے والے ہیں ان کو آپ نے ایسے اکیلے نہیں چھوڑنا ہے تنہا نہیں چھوڑنا ہے وہ رات دن جب یاد کریں ہم نے یہاں حاضر ہونا ہے میں جنازے پر بھی حاضر ہوا ختم کل پر آج ہمارا سالانہ پروگرام ہے ماہانہ پروگرام ختم 11ویں شریف کا ہمارے آستانے پر گھر پر تو یقین کریں میں نے ان سے کہا میں حاضری دوں گا اچھا ابھی دل میں سوچ رہا تھا کہ کاش کہ کوئی اللہ ایسا سبب کر دے کہ میں یہاں سے اجازت لوں اور میرے بعد پروگرام